نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تکریم علماء کرام، جملہ حاضرین و سامعین، آج کی یہ مقدس تقریب چیلم کے عنوان سے ایک دعائیہ تقریب ہے، اور ہم اپنے سے جدا ہونے والے خالق حقیقی سے ملنے والے ایک اپنے بزرگوار محترم جناب قاضی محمد عمر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ دوستان محترم، اس وقت یہاں سوگوار خاندان تشریف فرما ہے۔ یہاں حاضری کا مقصد ان سے دلی تعزیت کا اظہار کرنا ہے، اور اللہ کے حضور یہ دعا کرنی ہے کہ میرا رب مرحوم کے جمیع لوائقین اور بالخصوص ان کے صاحبزادگان کو اپنے مرحوم والد کی یادوں کو تازہ رکھتے ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو کسی عارف کا تخیل ہے کہ نشان مرد مومن بات و گویم، سلطان صاحب، نشان مرد مومن بات و گویم، چون مرگ آیت تبسم بر لبے ہو۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ مرتے ہوئے بگڑتا نہیں ہے، وہ مرتا ہے اور سنورتا جاتا ہے، وہ مرتا ہے اور سنورتا جاتا ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ فہمیدہ اور سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں، آج یقیناً قاضی مسعود صاحب رنجور ہیں، مغموم ہیں، ان کے سارے بھائی یقیناً غم کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، لیکن ان کے والد ایمان کی سلامتی لے کے گئے، اس لیے میں حاشیہ آرائی کا بالکل قائل نہیں، لیکن میرے اپنے ذاتی مراسم میں ان کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ مرحوم کو اللہ کریم نے بڑی عظمتیں عطا فرما رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے سارے سوگوار خاندان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں، جب کسی مومن کی روح پرواز کر جاتی ہے، کسی مومن کی روح پرواز کر جاتی ہے، تو جو صاحبان دانش نے لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، بند کرنے والے بند کرتے ہیں، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، بند کرنے والے بند کرتے ہیں۔ یارو، یہ روح کا اور جسم کا کتنا خوبصورت تعلق اور کیا زبردست کمبینیشن ہے کہ جب روح اور جسم کا ملاپ رہتا ہے تو ایک انسان دھڑکتا رہتا ہے، ایک انسان حرکت کرتا رہتا ہے۔ اگر میں اور تو چند لمحوں کے لیے مل کے بیٹھیں
تو ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے کے بغیر ہم ایک دوسرے کو الوداع نہیں کہتے. جو سال ہا سال تک سنگت اور دوستی کے اتنے عظیم رشتے میں جڑے ہوئے کہ روح آسانی سے نہیں نکلتی. یہ اسرائیل جب روح کو جسم سے کھینچتے ہیں تو بڑی مشکل سے نکلتی ہے، کیونکہ دوستی بڑی پکی ہوتی ہے نا، سنگت بڑی پکی ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ مرتا ہے تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، لواحقین بند کرتے ہیں. راز کیا ہے؟ وہ یہی لکھتے ہیں کہ جب روح نکلتی ہے جسم اس کو پیچھے سے دیکھنے لگ جاتا ہے. یارو یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. لیکن کسی عارف نے کہا تھا کہ آپ کہتے ہو روح کو دیکھ رہا ہے، وہ تو مدینے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ تو دم دم جان لباں پر آئی، چھوڑ حویلی تن دی، کھلی اڈیکا مت آوے کدروں ٹھنڈی وا سجن دی. یہ حویلی تن کی جب چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے نا یہ روح، تو کملی والا اپنا درشن کراتا ہے، سرکار اپنا چہرہ کراتے ہیں. دوستان محترم، میں پورے سوگوار خاندان سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. میں نے قائد صاحب سے عرض کی تھی کہ میں حاضری ضرور لگواؤں گا. میری کل ہی ان سے بات ہوئی، میں نے ان سے وعدہ کر دیا تھا، اور میری حاضری بڑی بروقت ہوئی ہے، بہت بروقت ہوئی ہے. علامہ ذوالفقار صاحب نے بھی مجھے کہا کہ آپ ضرور آنا، تو میں نے کہا آپ کا کہنا بھی سونے پہ سہاگے کا کام، لیکن بھائی مسعود صاحب سے بات ہوئی تو میں نے کہا میں ضرور آؤں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مرحوم سے میرا جو تعلق تھا، میں اس تعلق کو نبھانے کے لیے، چونکہ میں سنی ہوں اور ہم کھلی آنکھوں کے چاہنے والے نہیں ہیں. آنکھیں مد بھی جائیں تو ہم اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کبھی تیجے چوتھے دسویں کے نام پہ. تو دوستان محترم، میں اسی پہ آپ سے اجازت کا خواستگار ہوں. اللہ میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.